السلام علیکم جی، آپ کا حکیم مبارک علی۔ آج ہم بات کریں گے کہ نام کا اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ نام کا اثر شخصیت پر ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیوں ہے؟ نام کیا ہے؟ نام کیوں ضروری ہے؟ نام پہچان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیا زندگی نام کے بغیر نہیں چل سکتی؟ کیا نام اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں؟ یہ سب سوال شاید ہی کسی کے ذہن میں آئے ہوں۔ اگر آئے بھی ہوں تو ان کے جواب لوگ ذرا کم ہی دیتے ہیں۔ چلے اس پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ تو جناب، دنیا نہیں چل رہی، بلکہ دنیا زمین کے ساتھ دنیا والے بھی تیزی سے چل رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے اور کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ علم کی بات سن سکے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا پہ باقی جو انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہیں وہی ٹائم پاس کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ علم کی بات سن کے کیا کرنا ہے؟ بہرحال سوشل میڈیا نے ہمارے دماغ پر بہت اثر کیا ہے۔ ہماری سوچ تبدیل ہو کر رہ گئی ہے۔ ہم متزلزل سوچ کے شکار ہو گئے ہیں۔ ہم صرف انٹرٹینمنٹ دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی بات اچھی یا علم والی ویڈیو ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم عجیب سا محسوس کرتے ہیں اپنے اندر کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہماری طبیعت بے چین ہو جاتی ہے اور ہم جلدی سے اگلی ویڈیو کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور ہم کیوں نہ جائیں اگلی ویڈیو کی طرف؟ لوگ ڈانس ہی بہت اچھا کرتے ہیں، اور آج کل تو میاں بیوی کی ویڈیوز بہت لوگ پسند کرتے ہیں، اور اس طرح سے آ رہے ہیں، اللہ کی پناہ۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ایک جو نام ہوتا ہے جس کو ہم نیم بھی کہتے ہیں انگلش میں، اور اس کے ساتھ نک نیم بھی ہوتا ہے۔ جیسے اگر کسی شخص کا نام اشرف ہے تو اس کو اشرف، اچھو، اچھا وغیرہ بھی پکارا جاتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سے لوگوں کو منا بھائی، موٹا، بگا، مٹھو، جیرا وغیرہ کے ناموں سے بلایا جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں کے تو اصل نام بھی معدوم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ غور کریں، اگر آپ چڑیا گھر گئے ہیں اور وہاں بچے شیر کو کتا کہہ رہے ہیں تو آپ ان کو بتائیں گے کہ نہیں بیٹا، یہ شیر ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ نے ان بچوں کو کیوں ٹوکا یا روکا؟ اس کی تفصیل ہے آپ کے پاس، یا وجوہات کوئی بات کو ذہن میں کہ آپ ان کو کیوں روک رہے ہیں؟ کہنا دیں شیر کو اگر کتا کہہ رہے ہیں تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن آپ ان کو روکیں گے۔ جی، اگر آپ نے میری بنائی ہوئی اس سے پہلے والی ویڈیو دیکھی ہو تو اس میں ہم نے بات کی تھی کہ نام کس بنیاد پر رکھا جاتا ہے۔ ہر نام اپنا اثر رکھتا ہے۔ کچھ نام تو اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ بار بار پکارنے کو دل چاہتا ہے۔ کسی بھی شخص کے نام کا پہلا حرف اس شخص کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نام کے پہلے حرف سے ہم کسی بھی شخص کے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہیں۔ مثلاً اس کا برج اور ستارہ کون سا ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، وہ اپنے بیوی اور بچوں سے کیسا برتاؤ کرتا ہے، اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، اس کے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کا کاروبار کیسا ہوگا، کیسا چلے گا، وہ کس طرح سے اپنے کاروبار کو ہینڈل کر سکتا ہے، کون سی بیماری اس کو لاحق ہو سکتی ہے۔ جی، یہ بھی ایک اندازے کا علم ہے کہ نام سے بیماریوں کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے۔ شادی کس کے ساتھ کامیاب ہوگی، اس کی تفصیل جاننے کے لیے آپ جو ہے نا میرے پلے لسٹ میں جائیں، اور اس میں علم نجوم کی ایک پلے لسٹ ہے، اس سے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں نام کے باقی حروف کی طرف۔ نام کے جو باقی حروف ہیں، نام کے تمام حروف آپ کی زندگی کو 3 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں، جو کہ تقریباً 10 سے 15 سال کے دورانیے کے ہوتے ہیں۔ زندگی اور موت مالک کے ہاتھ میں ہے، آپ کا اس بات پر یقین ہونا چاہیے۔ ہم جس علم کی بات کر رہے ہیں وہ ایک حساب اور اندازے کا علم ہے، جو ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی۔ مثلاً 1 جمع 1 2 کے برابر ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص کہے
کہ 1+1 3 کے برابر ہے، تو جناب اس میں حساب کا کیا قصور ہے؟ غلطی تو کم علم والے کی ہے نا۔ یہ بات سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ ویسے تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ اگر یہ سن لیں اور شاید آپ کو کچھ چیزیں سمجھ آ جائیں، آپ کا ٹائم بھی گزر جائے گا۔ ایک آدمی جنگل میں بکریاں چرانے گیا۔ وہاں اس نے ایک شیر کا بچہ دیکھا۔ اس کو شیر کا بچہ مل گیا۔ وہ شیر کے بچے کو گھر لے آیا اور اس نے اس کو بکریوں کے ساتھ ہی چھوڑ دیا۔ دن گزرتے گئے، شیر کا بچہ بکریوں کے ساتھ جنگل میں جاتا اور رات کو بکریوں کے ساتھ واپس گھر آ جاتا، یعنی کہ وہ سارا دن بکریوں کے ساتھ ہی رہتا۔ شیر کا بچہ بکری کی طرح میں میں کرتا اور دودھ پیتا اور گھاس اور پتے وغیرہ کھاتا، اور اسی طرح وہ بڑا ہو گیا۔ ایک دن اتفاق سے جنگل میں ایک دوسرا بڑا جنگلی شیر آ گیا اور اس نے بکریوں پر حملہ کر دیا اور ایک بکری کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ باقی بکریوں نے چیخنا شروع کر دیا اور دوڑ لگا دی، اور دوڑ لگانے والی بکریوں میں وہ شیر کا بچہ جو بکریوں کے ساتھ رہ کر بڑا ہو گیا تھا، وہ دوڑنے میں سب سے آگے تھا۔ تو جناب جنگلی شیر نے دیکھا کہ یہ شیر کیوں مجھ سے ڈر کر بھاگ رہا ہے۔ جنگلی شیر نے اس شیر کو پکڑ لیا جو ان بکریوں کے ساتھ بڑا ہوا تھا، اور اس کو لے کر پانی کے چشمے پر آیا اور اس کو پانی میں اس کی شکل کا عکس دکھایا۔ وہ بہت حیران ہوا کہ جنگلی شیر کی شکل اور اس کی شکل ایک جیسی ہے۔ بس پھر کیا تھا، اس نے دھاڑ ماری اور اس جنگلی شیر کے ساتھ مل کر بکریوں کا شکار کیا اور جنگل میں چلا گیا۔ تو جناب آپ بتائیے کہ غلطی کس کی ہے، شیر کی یا بکریوں کے مالک کی؟ یاد رکھیے، جب تک آپ کو خود کی پہچان نہیں ہے تو آپ کو کیا پتا کہ آپ شیر ہیں یا بکری۔ ہو سکتا ہے آپ بکریوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ کا حکیم مبارک علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔